حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے رات ایک کافر اپنے بت کے سامنے مندر میں بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو دکھایا کہ آسمان کھل رہا ہے، پہاڑ اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ کافر حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کافر کے ایک لڑکی تھی جو معذور تھی۔ پھر اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب سے اور وہ عبد المطلب سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، میں حرم کعبہ میں خواب تھا کہ میں نے ایک دہشتناک خواب دیکھی اور نہایت خوف میں مبتلا ہو گیا۔ مکریش کے کاہنہ عورت کے پاس گیا۔ میں نے کمبل اور رکھا تھا اور میرے زلفیں کندھوں میں لٹک رہی تھی، یعنی فروگندہ حال تھا۔ کاہنہ میرے چہرے سے افسردگی محسوس کر لی۔ میں ان دنوں اپنے قوم کا سردار تھا۔ کہنے لگی، ہمارے سردار کیا حال ہے اور چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا؟ آسمان تک جا پہنچا اور ٹہنایا، مشرق و مغرب تک پھیل گئی۔ وہ درست سورج سے زیادہ روشن اور منور تھا۔ پھر کیا دیکھتا ہو کہ سب عرب و عجم اسے سجدہ کر رہے ہیں اور اس قانون مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ اس کے تہکینوں سے لٹک گئے اور قریش ہی کے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کے لیے لپکے، لیکن جب قریب ہوئی تو ایک نہایت حسین نوجوان نے، جس سے بڑھ کر میرے خوبصورت اور بہتر خوشبو والا کوئی نوجوان نہیں دیکھا، انہیں مار بھگایا، ان کے پسلیاں توڑ دی اور آنکھیں باہر نکال دی۔ میں گھبرا کر خوف سے بیدار ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، یہ سنتے ہی کاہنہ کا چہرہ زرد پڑنے لگا اور وہ یوں گویا ہوئی، اگر تمہارا خوف سچا ہے تمہارے پشت سے وہ شخص پیدا ہوگا جس کی حکومت مشرق و مغرب تک ہوگی اور لوگ اس کے دین پر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ مجھے میرے قوم کے چند شیوخ نے بتایا کہ وہ عمرہ کرنے نکلے۔ ان دنوں حضرت عبد المطلب مکہ میں باقاعدہ حیات تھے۔ ان کے ساتھ ایک یہودی تیمہ بھی شریک کے سفر تھا۔ وہ مکہ یا یمن میں بعرض تجارت جا رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب کو دیکھتے ہی بولا، ہم اپنی کتاب کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں، جس کا فیصلہ ناقابل تبدیل ہے، کہ اس شخصیت کے پشت سے وہ نبی نکلے گا جو ہمیں اور اپنے قوم کو قوم عاد کے طرح طوی ہوتے کر دے گا۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اس رات ملک یمن میں ایک عامر نامیاد میں اپنے بت خانے میں بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال اور زمین سے آسمان تک محیط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عامر کے سامنے سے پردہ ہٹایا۔ عامر کو نظر آیا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، ملائکہ اتر رہے ہیں، پہاڑ اور درخت سجدہ کرتے رہے ہیں۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یکایک عامر کا بت اوندا گرا اور اس سے یہ آواز آئی، اس نبی کی ولادت ہوئی جن کا مدت سے انتظار کیا جا رہا تھا، جن سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عامر نے اپنی زوجہ سے کہا، تم بھی سنا تو میں سنتا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ یہ امیر ذرا یہ تو پوچھو کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ عامر نے پوچھا، اے مبارک حادث، وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ آواز آئی، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عامر کی ایک لڑکی تھی جو بیمار آپس تھی، جس کے ہاتھ پاؤں بیکار تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت اس نے بھی ہر طرف نور دیکھا۔ اس نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی، اگر اس نور میں برکت ہے تو مجھے بھی اس کا حصہ شامل نہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے صحت کاملہ اور شفا ضلع سے سرفراز فرمایا۔ عامر یہ واقعہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کمر باندھ کر آپ کے زیارت کے لیے مکہ معظمہ آیا۔ تلاش کرتی ہوئی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے در و دولت پر حاضر ہوا اور غرض کی، خدارا اس مسافر غریب الوطن کو اپنے نوزائیدہ بچے کی زیارت کرا دے۔ حضرت عبد المطلب
نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں اٹھایا۔ یہ دیکھتے ہی آگ کے قدموں پر جان بحق ہو گیا۔ یہ پہلا آدمی تھا جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک دن حضرت عبدالمطلب بار میں کعبہ میں بیٹھے تھے۔ آپ کے پاس نجران کا ایک فادری بھی بیٹھا تھا جو آپ کا گہرا دوست تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم اپنی کتابوں میں اس شہر مکہ میں اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک نبی کی ولادت کا ذکر پاتے ہیں جس کے شکل و صورت یہ ہوگی۔ اب یہ بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پادری نے آپ کے چہرے نور انوکھے فرش مبارک اور قدم ہائی مبارک کے طرف دیکھا تو پکارا اٹھا، وہ نبی تو یہی ہے، اے تمہارا کیا لگتا ہے؟ آپ نے کہا، میرا بیٹا۔ پادری نے کہا، ہم تو اس کے بعد کو کتابوں کی روشنی میں اس وقت زندہ نہیں پاتے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا، دراصل یہ ہوتا ہے، اس کا باپ تو اس وقت ہی فوت ہو گیا تھا جب یہ رحم مادر میں تھا۔ یادری نے کہا، تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے اپنے اولاد سے کہا، اپنے بھتیجے کی حفاظت کیا کرو، سنتے نہیں اس کے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ یہ آپ کے والد آپ کو آپ کے دادا کے ننیال میں لائے۔ ایک دن ایک یہودی نے آپ کو دیکھا تو بار بار دیکھنے لگا، آخر اس سے رہا نہ گیا، پوچھنے لگا، اے لڑکی نے تیرا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، احمد۔ اس پر اس نے آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس نے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا، اس نے انہیں بھی یہ بات بتائی۔ ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ محترم کو بتائی۔ اس پر حضرت بی بی آمنہ کو خوف محسوس ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ سے واپس لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندے منہ گر پھڑے۔ حضرت جبرائیل امین نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کے شکل میں نازل ہوئی اور ہر اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران کعبہ سے تکبیر کے صدائیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آواز آئی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محسوس فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باپ صفا سے باہر کے جانب گیا تو زمین کے ہر چیز مجھے تکبیر و حمد کرتے سنائی دی۔ پھر میں نے یہ آواز سنی، یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میرے نگاہ بتوں کے جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بتاؤندے منہ گر پھڑے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنے آن کے ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے بیٹی حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائے اور دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعف یعنی کمزوری وغیرہ کا اثر نہیں تھا۔ اب بی بی آمنہ کی
پیشانی سے جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا، بیٹے آمنہ تمہارے پیشانی کا نور کہا؟ تو بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، اے میرے بابا، آپ سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا، وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کے ولادت کے بچہ پیدا ہوتی وقت کے تکلیف محسوس تک نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پاک صاف اور چمکتی ہوئی اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے بعد ایک غائبی آواز سنائی دی اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کے تشریف اوری کی خبر تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے رہے۔ اس کا نام آسمانوں پر محدود ہے اور تورات میں نوید ہے، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے سلسلے میں آیات و کرامت بے شمار ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہے کہ ایوان کسریٰ لرزہ اٹھا اور اس کے 14 کنکرے گر گئے اور دریائے صدا خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا اور رودھانہ سادہ جسے وادی سادہ کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے منطق ہوئی 1000 سال گزر چکا تھا، اور فارسیوں کا آتش کودہ بچ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ولادت پر اللہ تعالی نے آپ کے والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے بنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھی اور کچھ انسانوں کے بولیاں تھی، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کروا تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کے صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرند فرند کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق و حسن سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چڑھ گئی، ستارے قریب آ گئے اور منادی نے اعلان کیا کہ وہ واہ واہ کیا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قرض دے دیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شاز نظر آئے، ایک ہاتھ میں چاند کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز و مرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ عراق قریش میں کپڑے میں لپیٹ کر ایک والدہ ماجدہ کے سپورٹ کر دیا گیا۔ ولادت تشریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کے پس زمین اور ٹھیلی روشن ہو گئی، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتی اور کائنوں کو بعض معیبات کی خبر دیتی، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنے طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا اور آسمانوں کی حفاظت چاپ ثاقب کر دی، اور اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ چاہتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسرا پٹ گیا اور اس کے 14 کنکرے گر پڑے، اور فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان نے آگ جلانے کی کوشش کی مگر نہ چلتی۔ وہی راہ سادہ جو ہمدان و کم سے درمیان ایک بالکل خشک ہو گیا، وادی سادہ جو شام و کوفہ کے درمیان تھی جو کہ بالکل خشک پڑی تھی، لب لب کہنے لگی، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس سے سچی محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔